بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ تر نماز کے اندر سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ الرحمن آج اس کی مشق کرتے ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو اکثر ہمارے بہن بھائی اس دعا میں کرتے ہیں، اور اس دعا میں بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس ٹکڑے کے اندر دو جگہ پر زیادہ غلطی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، رب اجعلنی کے آگے جو مقیم الصلاۃ ہے اس کو پڑھا جاتا ہے مقیم الصلاۃ، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں مقیم الصلاۃ۔ دونوں طرح غلط ہے۔ وہ کیسے غلط ہے؟ مقیمہ کی دوسری جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہے، لیکن ہمارے بہن بھائی وہ اس پر پیش پڑھ دیتے ہیں مقیم الصلاۃ، جو کہ غلط ہے۔ اور دوسری غلطی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں مقیم الصلاۃ، اس قاف کو لمبا نہیں کرتے، حالانکہ ناظرین یہ قاف لمبا ہوگا۔ لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی اصول بتا چکا ہوں، زیر والا حرف ایک ہی صورت میں لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے یا ساکن ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، قاف زیر والا حرف ہے، اس کے آگے یا ساکن ہے، تو اس قاف کو لمبا بھی کریں گے اور اس کے ساتھ جو میم ہے اس پر زبر پڑھیں گے، پیش نہیں پڑھیں گے، مقیم الصلاۃ۔ اور دوسری غلطی جو اکثر پائی جاتی ہے وہ پڑھا جاتا ہے وہ من ذریتی، اس لفظ کو بغیر شدوں کے ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ اس لفظ میں دو حرفوں پر شد ہے، ایک را کے اوپر ہے اور ایک یا کے اوپر ہے۔ تو شد والے حرف کو ذرا دباؤ ڈال کر ادا کرتے ہیں، را کو بھی اور یا کو بھی ہم دبا کر ادا کریں گے۔ کیسے؟ ومن ذریتی، پہلے ذال کو سختی سے را کے ساتھ ملائیں گے، پھر را کو سختی سے یا کے ساتھ ملائیں، ومن ذریتی، اور اس کے ساتھ جو تا ہے اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کر دیں گے، کیونکہ تا زیر والا حرف ہے اور اس کے آگے یا ساکن ہے، ومن ذریتی۔ ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ ربنا وتقبل دعاء، یہاں پر جو زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ دال کے ساتھ جو عین ہے نا اس کو واو پڑھ دیا جاتا ہے، ربنا وتقبل دعاء، ہم واو نہیں پڑھیں گے بلکہ عین پڑھیں گے، ربنا وتقبل دعاء۔ آگے ہے ربنا اغفر لی، یہاں پر جو لام ہے نا اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، کیوں؟ زیر والا حرف اور اس کے آگے یا ساکن ہے۔ اور آگے جو لفظ ہے نا ولی والدیہ، اس میں زیادہ غلطی پائی جاتی ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ولی والدیہ، تو جو دوسری واو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، لیکن ہمارے بہن بھائی لمبا نہیں کرتے، جو غلط ہے۔ پہلی واو کو لمبا کیوں نہیں کرنا؟ میں نے اصول بتلایا ہے کہ زبر والا حرف ایک ہی صورت میں لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے الف خالی ہو۔ پہلی واو کے ساتھ الف خالی نہیں ہے بلکہ دوسری واو کے ساتھ الف خالی ہے، اسی وجہ سے دوسری واو کو تھوڑا سا لمبا کریں گے اوپر کی طرف، ولی والدیہ۔ آگے ہے ولی المؤمنین، یہاں پر بھی غلطی کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے ولی المؤمنین۔ تو ناظرین، اس میم کے ساتھ یہ جو واو ہے نا یہ واو نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ جب الف واو اور یا کے اوپر یہ چھوٹا سا حمزہ آ جائے تو وہ الف واو یا حمزہ بن جاتے ہیں، تو یہ حمزہ بھی ساکن ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکا لگا کر ادا کرتے ہیں۔ ہم مومنین نہیں پڑھیں گے بلکہ مؤمنین پڑھیں گے۔ آگے ہے یوم یقوم الحساب۔ تو ناظرین، اب ہم اس دعا کا آسان ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ دعا کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی یاد کر لیں، ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ ناظرین، اگر ہمیں ترجمہ بھی آتا ہوگا، دعا کا مفہوم آتا ہوگا، تو ہمیں دعا کرنے میں ایک لذت اور مزہ بھی محسوس ہوگا، نماز کے اندر دھیان بھی جمے گا، نماز کے اندر خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور بعد میں با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اگر ترجمہ یاد ہوگا تو آپ کو یہ دعا پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعاء، میری دعا کو قبول فرما لے۔ آگے ہے ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو معاف کر دے، ولی المؤمنین، مومنوں کو بھی معاف کر دے، یوم، اس دن، یقوم، جب قائم ہوگا، الحساب، حساب یعنی کہ قیامت کے دن۔ با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا کہ اے ہمارے رب قیامت والے دن مجھے، میرے والدین کو اور مومنوں کو معاف کر دینا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کہ اگر آپ کی اس دعا میں کوئی مسٹیک تھی، کوئی غلطی تھی، تو انشاءاللہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہوگی اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔